یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین. اے ایمان والو، تم اسلام کے اندر پورے طریقے سے داخل ہو جاؤ، شیطان کی اتباع اور شیطان کی پیروی نہ کرو. انہ لکم عدو مبین، یہ شیطان تمہارا کھلم کھلا دشمن ہے. معزز حاضرین، ابراہیم بن ادہم نے، جن کی کنیت ابو اسحاق ہے، انہوں نے اہل بصرہ کے لوگوں سے جب انہوں نے کہا کہ ایک عرصے سے ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں، ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہیں، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے کہ لوگوں تم مجھے پکارو، میں تمہاری پکار کو سننے والا ہوں اور تمہاری دعاؤں کو قبول کرنے والا ہوں. قرآن میں تو ذکر ہے، لیکن ایک عرصے دراز سے ہم دعائیں کر رہے ہیں لیکن ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہیں. تو ابو اسحاق نے کہا کہ اے بصرہ کے لوگوں سن لو، 10 ایسی چیزیں تمہارے اندر پیدا ہو گئی ہیں، 10 ایسی چیزیں تمہارے اندر پیدا ہو گئی ہیں، ان 10 چیزوں کے پیدا ہونے کی وجہ سے تمہارے دل مر گئے ہیں. تم مردہ دل انسان ہو، اور جب تمہارے دل مر گئے ہیں، ان مردہ دلوں سے تم رب کو پکارو گے، رب تمہاری پکار کو نہیں سنے گا. سب سے پہلی بات جو انہوں نے بتائی ہے، پہلی بات، عرفتم اللہ ولم تؤدوا حقا، تم لوگ اللہ تعالیٰ کو جانتے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کو پہچانتے ہو، یعنی تمہیں معلوم ہے کہ تمہیں کس نے پیدا کیا ہے، زمین اور آسمان کو کس نے پیدا کیا ہے، زندگی اور موت کا مالک کون ہے، کون ہمارے بگڑے ہوئے مسائل کو سدھارنے والا ہے، کون ہماری دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے، کون ہماری مصیبتوں سے ہمیں نجات دینے والا ہے. تم اس بات کو جانتے ہو، تمہیں اس بات کا علم ہے، لیکن تم اس رب کا حق ادا نہیں کرتے. مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو عبادتوں کا حکم دیا ہے، ہم اس رب کی عبادت اس انداز سے نہیں کرتے جیسے وہ رب چاہتا ہے. ہماری عبادتوں میں اخلاص نہیں پایا جاتا جیسے اخلاص پایا جانا چاہیے. ہم مسائل اور مشکلات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع ہونے کے بجائے کسی اور کا رخ کرتے ہیں. یہ بڑا عجیب مسئلہ ہے، ذرا اسی پر تھوڑا غور کر کے دیکھیں. زمانے جاہلیت کے مشرکین کا یہ طریقہ تھا، وہ اپنے سارے معبودان باطلہ کو نظر انداز کر دیا کرتے تھے، سارے معبودوں کو چھوڑ دیا کرتے تھے، اور یکسوئی کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ رب واحد کو پکارا کرتے تھے. لیکن آج کے مسلمانوں کا حال دیکھیے، اگر ان کے اوپر کوئی مصیبت آتی ہے، اللہ کو سب سے پہلے یہ لوگ چھوڑ دیتے ہیں، غیر اللہ کا رخ کرتے ہیں. اور تو اور اللہ نے ہمیں ہدایت نصیب فرمائی ہے، ہم عقیدہ توحید میں اسلاف کے طریقے پر چلنے والے ہیں، ہمارا تعلق طائفہ منصورہ فرقہ ناجیہ سے ہے. لیکن ہماری کیا کیفیت ہے؟ جب ہم بیمار پڑتے ہیں ہم بھی اللہ کی عبادتوں سے دور ہو جاتے ہیں. آج نماز فجر آپ نے نہیں پڑھی، کہتے ہیں کہ آج بخار آ گیا تھا، آج نماز فجر میں آپ حاضر نہیں ہوئے، سردی زکام زیادہ ہو گیا تھا، آج آپ نظر نہیں آئے، رات میں دعوت میں چلا گیا تھا، رات میں آدھی رات تک میں جاگتا رہا، میرے ایسے ایسے مسائل تھے، اس لیے میں نماز فجر میں حاضر نہیں ہو سکا. ہمارا بھی یہی طریقہ بن رہا ہے. ہم ایسے وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرنے سے دور ہٹ رہے ہیں جب ہم پر کوئی مصیبت آ رہی ہے. یاد رکھیے، یہ وہ طریقہ ہے، یہ وہ عمل ہے کہ اگر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو جانتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق ادا نہیں کرتے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت نہیں کرتے، تو پھر ایسی صورت میں، ایسے وقت میں انسان کا دل مردہ ہو جاتا ہے.
اور وہ اپنے رب کو پکارے، دعا کرے، اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول نہیں فرماتا۔ پھر اس کے بعد دوسری جو اہم ترین بات بتائی گئی ہے وہ یہ، قرأتم القرآن، قرآن کو تم پڑھتے ہو، تمہارا اس بات پر ایمان ہے کہ یہ کلام اللہ رب العالمین کی جانب سے نازل کردہ کلام ہے، یہ کلام محفوظ کلام ہے، اللہ نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری اپنے اوپر لی ہے، اور اس کی تلاوت بھی ہماری زبانوں سے ہوتی ہے، لیکن حقیقت جو بیان کی گئی ہے وہ یہ کہ تم قرآن کی تلاوت کرتے ہو لیکن اس قرآن کریم کے اوپر تم عمل نہیں کرتے، تمہارا عمل قرآن کریم پر نہیں ہے۔ قرآن کریم کو زبانی طور پر ہم پڑھ رہے ہیں، رب من تال القرآن والقرآن یلعنہ، بہت سے قرآن پڑھنے والے ایسے ہیں کہ قرآن پلٹ کر ان پر لعنت بھیجتا ہے۔ آج مسلمان قرآن کریم کو رمضان کے ساتھ خاص کر لیا ہے، کہیں پر لوگ اتنے جذبات میں رہتے ہیں، جلد سے جلد قرآن کریم کی تکمیل کر کے انہیں کاروبار کرنا ہوتا ہے، تو کوئی ایک ہی رات میں قرآن کریم کو مکمل کرنے کی کوشش کرتا ہے، کوئی 3 دن کے اندر 6 شبی شبینہ کے نام پر، 5 شبی شبینہ کے نام پر اس طریقے سے قرآن کریم کو بڑی تیزی کے ساتھ سنا جاتا ہے یا بڑی تیزی کے ساتھ پڑھا جاتا ہے، اور اس کے بعد وہاں سے وہ آزاد ہو جاتے ہیں۔ قرآن کریم میں کیا پیغام دیا گیا ہے، قرآن کریم میں کس بات کی دعوت دی گئی ہے، قرآن کریم نے ہمارے اخلاق، ہمارے کردار، ہمارے معاملات، ہمارے اصول زندگی کو سدھارنے کے لیے کیا پیغام، کیا رہنمائی ہماری کی ہے، اس کے طرف نہ ہم دیکھنے کے لیے تیار ہیں، نہ اس پر عمل کرنے کے لیے تیار۔ تو عزیزان محترم، یہ عمل بھی انسان کے دل کو مردہ کر دینے والا ہے۔ پھر اس کے بعد تیسری چیز جو بیان کی گئی ہے، ادیتم حب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وترکتم سنتہ، تم اس بات کا دعویٰ کرتے ہو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں بڑی محبت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو، لیکن حالت یہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو تم ترک کر دیتے ہو۔ آج یقینی معنوں میں ہمارا یہ دعویٰ ہے، ہم میں سے کوئی ایک شخص بھی نہیں کہے گا کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں کرتا، لیکن پلٹ کر زندگی میں دیکھ لیں، جائزہ لے لیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو کیسے نظر انداز کیا جا رہا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو کیسے چھوڑا جا رہا ہے۔ اتنا ہی نہیں، بڑے افسوس کے ساتھ یہ بات کہنی پڑتی ہے، اگر کوئی آج غیر مسلم ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کر دے، ہم ایسے وقت میں اتنے جذبات میں آ جاتے ہیں، اپنے گھروں سے باہر نکل جاتے ہیں، احتجاج کرنے لگتے ہیں، ہنگامہ برپا کر دیتے ہیں، لیکن دوسری طرف دیکھیں ہماری یہ حالت ہے کہ ہم اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ آپ ایسے ایسے لوگوں کو دیکھیں گے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کھل کر کرتے ہیں، اپنے چہروں سے انہوں نے داڑھیوں کو اتار دیا ہے، اپنے مونچھوں کو انہوں نے بڑھا لیا ہے، اپنے کپڑوں کو ٹخنے کے نیچے لٹکا دیا ہے، اپنے حلیوں کو غیروں کی مشابہت میں لا لیا ہے، اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سامنے ہیں، آسانی کے ساتھ اس کو نظر انداز کر دیتے ہیں، اور یہی لوگ سب سے زیادہ پیش نظر آئیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اگر کوئی گستاخی کر دے تو احتجاج کرنے کے لیے، لڑنے، مارنے، مٹنے کے لیے یہی لوگ آگے رہیں گے۔ تمہارا یہ دعویٰ، تمہارا یہ طریقہ، تمہارا یہ طرز عمل اللہ تبارک و تعالیٰ قبول کرنے والا نہیں ہے۔ تمہارے اعمال تو اعمال، اللہ ایسی حالت میں تمہاری دعا کو بھی قبول نہیں کرے گا۔ پھر اس کے بعد
ایک اور بات جان لیں، تم لوگ ادیتم عداوۃ الشیطان، اس بات کا دعویٰ کرتے ہو شیطان سے ہماری دشمنی ہے، ووافقتموہ، اور تم نے شیطان کے برابری کی ہے، شیطان کے ساتھ تم ٹھہرے ہو، دعویٰ یہ کرتے ہو کہ شیطان سے ہمیں دشمنی ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا انہ لکم عدو مبین، یہ شیطان تمہارا کھلم کھلا دشمن ہے۔ اور سارے مسلمان، چاہے وہ بڑا ہو یا چھوٹا ہو، مرد ہو یا خواتین ہو، سب سے پوچھیں شیطان کو آپ کس نظریے سے دیکھتے ہیں؟ سب کہیں گے کہ شیطان تو ہمارا کھلا دشمن ہے۔ اور حالت یہ ہے اگر کوئی سایہ بھی نظر آ جائے ہم شیطان کے خوف سے لرز جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہی شیطان ہے۔ اتنا زیادہ ڈرنے والے اور اتنا زیادہ اس کو اپنا دشمن تصور کرنے والے، عمل کے اعتبار سے دیکھیں تو ہمارا عمل کیا ہے؟ ہم نے عمل سے ثابت کر دیا کہ ہم شیطان کے برابر ٹھہرے ہوئے ہیں، شیطان کی اطاعت کرنے والے ہیں، شیطان کی اتباع کرنے والے ہیں۔ میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی آیت تلاوت کی، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ اے ایمان والو، تم اسلام کے اندر پورے طریقے سے داخل ہو جاؤ، شیطان کی اتباع اور شیطان کی پیروی نہ کرو۔ انہ لکم عدو مبین، یہ شیطان تمہارا کھلم کھلا دشمن ہے۔ ہمارے اعمال میں دیکھیں، ہمارے کردار میں دیکھیں، ہم نے شیطان کی موافقت کی ہے، شیطان کے ساتھ ہم ہر معاملے میں ٹھہرے ہیں۔ اگر نماز فجر کا وقت ہو رہا ہے، مسجد سے اذان کی آواز آ رہی ہے، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی صدائیں ہمارے کان سے ٹکرا رہی ہیں، لیکن شیطان کہتا ہے کہ رات میں تم نے بہت رات تک جاگا ہے، رات میں تمہاری نیند نہیں ہوئی، رات میں تم دعوت میں چلے گئے تھے، دن میں تمہیں سونے کا وقت نہیں ملے گا، آج سردی بہت زیادہ ہے، سردی میں اگر تم نماز کے لیے جائیں گے تمہاری طبیعت خراب ہو جائے گی۔ شیطان یہ کہتا ہے کہ دن میں بہت سارے کام ہیں، ابھی آرام کر لو۔ فوراً ہم نے شیطان کی موافقت کر لی، شیطان کی بات مان لی، فوراً آرام کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ مؤذن کی اذان حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کو ہم ٹھکرا دیتے ہیں۔ شیطان کی بات کی اتنی موافقت، شیطان نے ہم کو سلا دیا، ہم سو جاتے ہیں۔ زندگی کے معاملات میں معاشی کمزوری آ جاتی ہے تو فوراً شیطان کہتا ہے یہ تمہاری مجبوری ہے، ایسے وقت میں سود کی رقم لے لو، تھوڑا سا حرام کا استعمال کر لو۔ بلا جھجک اس امت کے لوگ آپ کی تعلیمات کو نظر انداز کر کے فوراً شیطان کی موافقت میں آ جاتے ہیں۔ اب تو آپ کو آج کے دور میں فتوے بھی مل رہے ہیں کہ اگر معاشی کمزوری ہے تو سود کی رقم استعمال کر سکتے ہیں، کوئی بیمار ہے تو بیماروں پر سود کی رقم استعمال کر سکتے ہیں۔ جائیے، پیسہ خرچ کیجئے اور اپنی مرضی کے فتوے حاصل کیجئے۔ کیا ایسے لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننے والے ہیں، رب کے پیغام پر عمل کرنے والے ہیں، یا شیاطین کی موافقت کرنے والے ہیں؟ بات واضح ہو جائے گی کہ آج ہم نے شیطان سے دشمنی کا دعویٰ تو کیا ہے، لیکن ہمارا عمل شیطان کی موافقت والا عمل ہے۔ پھر اس کے بعد ایک اور بات بتائی گئی ہے، وہ یہ کہ تم اس بات کا دعویٰ کرتے ہو کہ جنت حق ہے، لیکن جنت میں لے جانے والے اعمال کے لیے تم تیار نہیں ہو۔ حقیقت میں کون سا ایسا مسلمان ہے جو جنت میں جانے کی خواہش نہ رکھتا ہو؟ ایک شرابی ہے، ایک زانی ہے، ایک چور ہے،
اور ایک جھوٹا ہے، ایک وعدہ خلاف ہے، ایک بد اخلاق انسان ہے، بد کردار انسان ہے، نہ اپنے گھر کے اندر وہ صحیح ہے، نہ معاشرے کے اندر وہ صحیح ہے، آپ ایسے انسان سے بھی پوچھ لے وہ بھی یہی دعویٰ کرے گا کہ مجھے جنت چاہیے۔ صرف زبان سے دعویٰ کرنا اور زبان سے جنت میں جانے کی خواہش رکھنا اور اپنے عمل اور کردار کی وجہ سے اپنے دل کو مردہ کر دینا، کیا اس سے جنت مل جائے گی؟ نہیں ملے گی۔ جنت ملنا تو دور کی بات ہے، اس سے سب سے پہلے تمہارا دل مردہ ہو جائے گا اور رب تمہاری دعاؤں کو قبول بھی نہیں کرے گا۔ پھر اس کے بعد ایک اور بات بتائی گئی ہے، وہ یہ کہ تم کہتے ہو کہ ہم کو جہنم کی آگ سے ڈر لگتا ہے، ہم جہنم کی آگ سے ڈرنے والے ہیں، لیکن حالت کیا ہے؟ وَرَهَنْتُمْ أَنفُسَكُمْ، تم نے اپنی جانوں کو جہنم کے اندر ہی رہن رکھا ہے، تمہاری جانیں جہنم کے اندر رہن رکھی ہوئی ہیں۔ تمہارے کیا اعمال ہیں، تمہارے کیا کردار ہیں؟ ایک مثال میں آپ کو بتاؤں، چاہے وہ ہم اوروں کی بات نہیں کریں گے، ہمارے اپنے مسلمانوں کی بات کریں گے، اور مسلمانوں میں بھی ہم ان کی بات کریں گے جو دعویٰ کتاب اللہ سنت رسول کا کرتے ہیں۔ اگر آپ دیکھیں، ان کی تقریبات کو دیکھیں، ان کی دعوتوں کو دیکھیں، شرم محسوس ہونے لگتی ہے، بے غیرتی کا مظاہرہ کیا جاتا ہے، بے پردگی کا مظاہرہ کیا جاتا ہے، نئی نئی رسموں کو اپنا لیا گیا ہے۔ کہتے ہیں گھر والے ہماری بات نہیں مان رہے، سسرال والے ہماری بات نہیں مان رہے، لڑکے والوں کی زبردستی سے یہ کرنا پڑ رہا ہے، لڑکی والوں کے فورس سے ہمیں کام انجام دینا پڑ رہا ہے۔ کبھی کہتے ہیں ہمارے گھر کی نانی نہیں مان رہی ہے، ہمارے گھر کی دادی نہیں مان رہی ہے، ہمارے لڑکے کے دوست نہیں مان رہے ہیں، فلاں کی خواہش، فلاں کی خواہش، فلاں کی خواہش۔ آپ ساری دنیا والوں کی خواہش کو پوری کر لیں اور رب کو ناراض کر دیں، آپ کی ان حرکتوں سے شیطان راضی ہو جائے گا۔ آپ کے یہ اعمال جو اپنے رب کو ناراض کر کے آپ کر رہے ہیں، یقین جان لے یہ اعمال آپ کو جہنم تک پہنچا سکتے ہیں۔ آپ یہ کہیں کہ ہمیں جہنم سے تو بہت ڈر لگتا ہے، لیکن اپنے آپ کو، اپنے نفسوں کو جہنم کے اندر رہن رکھے ہوئے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم کو جہنم کی آگ سے ڈر لگتا۔ کون سا آپ کا عمل ایسا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام کی زندگیاں، تھوڑا ان پر توجہ دیجئے۔ قیامت کا منظر ان کے سامنے ذکر کیا جاتا، قرآن کریم کی آیتیں تلاوت کرتے، خود ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت یہ ہے، آپ کے جسم میں لرزہ طاری ہو جاتا، آپ کا جسم جہنم کے خوف سے کانپنے لگتا، آپ کی چادر بسا اوقات آپ کے کندھوں سے نیچے گر جاتی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ سے آنسو جاری ہو جاتے۔ صحابہ کرام کی بے شمار مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں۔ کیا آج ہم نے ان کے طریقے کو اپنایا ہے؟ کیا ہم نے ان کے اسوے پر چلنے کی کوشش کی ہے؟ کیا اس قرآن کریم کے اندر ان جہنم کے واقعات کو پڑھنے کے بعد ہمارے دلوں کے اندر کوئی تبدیلی آئی ہے؟ کوئی تبدیلی ہمارے اندر نہیں ہے۔ ہمارے دل مردہ ہو گئے ہیں، ہمارے دلوں کے اندر سختی آ گئی ہے۔ آج ہم انتہائی سخت دل انسان بن کر پھر رہے ہیں۔ یہ ہماری اپنی بات میں بتا رہا ہوں۔ اور آئیے، دعا قبول نہ ہونے کی ایک وجہ، وَاشْتَغَلْتُمْ بِعُيُوبِ إِخْوَانِكُمْ وَنَبَذْتُمْ أَنفُسَكُمْ۔ تمہاری دعا کیوں قبول نہیں ہو رہی ہے؟ تمہارا دل مردہ ہو گیا، کس وجہ سے؟ تم اپنے بھائیوں کے عیب کو تلاش کرنے میں مشغول ہو اور تم اپنے نفسوں کو نظر انداز کر دیا ہے۔ کیا حالت تمہاری ہے؟ حقیقت میں آج اس معاشرے کے اندر نوجوانوں کو دیکھیں، بوڑھوں کو دیکھیں، بچوں کو دیکھیں، عورتوں کو دیکھیں، سب کے اندر یہ کیفیت موجود پائی جائے گی۔
لوگوں کے اندر کیا برائی ہے, کیا خرابی ان کے اندر ہے, کون سی برائی میں وہ ملوث ہیں. عزیزان محترم, یہ بہت بڑا مسئلہ ہمارا بن گیا ہے, بہت بڑی برائی میں ہم مبتلا ہو گئے ہیں. اس کا کیا نقصان ہمیں ہو رہا ہے, ہماری زندگی اور ہمارے اعمال کیسے تباہ ہو رہے ہیں, ہمیں اس کی کوئی فکر نہیں ہے. آج ہم حقیقت میں لوگوں کے عیبوں کو تلاش کرنے کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. رب نے کہا لا تخف ما ليس لك به علم ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا. کیا بات بتائی گئی ہے, تم ایسی باتوں کے پیچھے نہ پڑو جس کا تمہیں علم نہیں ہے. تمہاری سماعت, تمہاری بصارت اور تمہاری یہ دل کل قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کے پاس پوچھے جانے والے ہیں. لیکن افسوس کی بات ہے, رب کا پیغام ہمارے سامنے موجود ہے, سننے کے باوجود بھی ہمارے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہے. آج ہم غیروں کے عیبوں کو تلاش کرتے ہیں. اس نے فون خریدا, کہاں سے خریدا ہوگا؟ اس نے گاڑی خریدی, کہاں سے خریدی ہوگی؟ اس کا مکان بن گیا, کہاں سے لایا ہوگا؟ اب اس پر تبصرے شروع ہو جاتے ہیں. کل قیامت والے دن اس کے تعلق سے آپ سے نہیں پوچھا جائے گا, آپ سے آپ کے اعمال کے تعلق سے پوچھا جائے گا. یہاں دنیا میں رہتے ہوئے اپنے اعمال کو سدھارنا ہے, اپنے اعمال کو سنوارنا ہے, اپنے اعمال کی اصلاح کرنا ہے, لیکن ہماری پوری کوشش, ہماری پوری محنت دوسروں کے اعمال کی طرف ہوتی ہے. اسی لیے کہا گیا کہ تم اپنے بھائیوں کے عیبوں کو تلاش کرتے ہو. پہلے یہ بات مشہور تھی کہ یہ خواتین کے اندر بہت زیادہ پائی جاتی ہے, لیکن موجودہ دور میں مرد حضرات نے خواتین کو اس مقابلے میں بہت پیچھے چھوڑ دیا ہے. ایک مسئلہ, کسی کے تعلق سے ایک بات آ جائے, حقیقت اس کی کچھ بھی ہو, ہم اس کو واٹس ایپ, فیس بک کے ذریعے ساری دنیا میں پھیلا دیتے ہیں. عورتوں سے زیادہ آگے ہم اس کام میں مشغول ہیں. یہ ایسا برا عمل ہے کہ حالات درست ہونا تو بہت دور کی بات ہے, تمہاری دعا بھی رب کے بارگاہ میں قبول نہیں ہوگی. اور ایک اور وجہ یہ بتائی گئی ہے کہ تم لوگ اس بات کا دعویٰ کرتے ہو ان الموت حق, موت حق ہے, کوئی انسان اس کا انکار نہیں کر سکتا, چاہے کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والا ہو, سب اس بات کا اعتراف کرتا ہے کہ موت حق ہے. لیکن اتنا جاننے کے باوجود تم اس موت کے آنے سے پہلے تیاری نہیں کرتے, اپنے اعمال کو سدھارنے کے لیے تیار نہیں. کسی بھی لمحہ موت آ سکتی ہے, کسی بھی لمحہ ہم اس دنیا سے رخصت ہو سکتے ہیں. اور یہ مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں. رات میں ہم سے ملاقات ہوئی, صبح ہونے تک وہ انتقال کر گیا, ابھی بات کر کے پلٹا تھا, انتقال ہو گیا. کوئی بیٹھا ہوا ہے, اس کا انتقال ہو گیا. کوئی سو رہا ہے, حالت نیند میں اس کا انتقال ہو گیا. کوئی باہر نکلا ایکسیڈنٹ میں, اس کا انتقال ہو گیا. کوئی چیز اس پر گری, دب کر مر گیا. غرض یہ کہ بے شمار مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں, اور ہم اس بات کا اقرار بھی کرتے ہیں, اعتراف بھی کرتے ہیں, لیکن اس کے لیے کوئی تیاری ہماری نہیں ہے. کیا تیاری ہمارے پاس موجود ہے؟ کوئی تیاری نہیں ہے. آئیے میں اپنی بات کو ختم کرنے سے پہلے بتا دوں کہ تم لوگ ایک اور وجہ, اللہ کی نعمتوں کا استعمال کرتے ہو لیکن تم اللہ کے شکر گزار بندے نہیں بن سکے. اللہ نے کیسی کیسی نعمتیں دی ہے, تھوڑا سا غور کرو. زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں ہے, اپنے وجود پر توجہ دو. کیا تمہارا وجود ہے؟ تمہارا وجود نہیں تھا, رب نے وجود بخشا. ملے جلے نطفے سے اللہ تعالیٰ نے اس میں خون پیدا کیا. خون کے اندر اللہ نے گوشت کو پیدا کیا, گوشت کے اندر ہڈیوں کو پیدا کیا. ان ہڈیوں کے اوپر رب نے چمڑا چڑھا دیا. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم, رب نے تمہیں ایک بہترین انسان کی شکل میں پیدا کیا. جو چیز جہاں رکھنی تھی وہاں رکھی.
اس رب کی کیسی نعمتیں، آپ ایک نعمت کا بھی حق ادا نہیں کر سکتے۔ اس نے ہمارے جسم کے اندر کا جو نظام رکھا ہے، اور اس نے ہمارے اعضاء کو جو ہدایت دی ہے، کیا اللہ رب العالمین کا نظام، کیا نعمت ہے اس کی، کہ ہمارے جسم کے سارے اعضاء اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم اور ہدایت پر اپنا اپنا کام انجام دے رہے ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا میں بھیجنے سے پہلے تمہارے رزق کا انتظام تمہاری ماں کے چھاتیوں میں کر دیا۔ اللہ نے تمہیں اس دنیا میں بھیجنے سے پہلے تمہارے رزق کا انتظام کر دیا، اور بہت سارے لوگوں کو تمہارے اطراف اکٹھا کر دیا۔ یہ ساری نعمتیں اور کھانے کے لیے کیسی کیسی چیزیں اللہ تعالیٰ نے عطا کی، پاکیزہ رزق اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ اس کا شکر بجا لانا تھا، لیکن ہم اس کا شکر ادا کرنے کے لیے تیار نہیں۔ یہ ہمارے اعمال کے بگاڑ کی ایک وجہ ہے، جس کی وجہ سے ہمارے دل مردہ ہو گئے اور رب ہماری دعا قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور آخری بات کہ تم لوگ دفنتم موتاکم، تم مردوں کو دفن کرتے ہو، مردوں کو تم دفن کرتے ہو، لیکن ان مردوں سے تم عبرت حاصل نہیں کرتے۔ کتنے لوگ ابھی ماضی قریب میں کورونا کے موقع پر لوگوں کا انتقال ہو رہا تھا، لوگ ہیبت میں تھے، ایسے وقت میں ہم نے مردوں کو اپنے ہاتھوں سے اٹھایا، انہیں غسل دیا، کفن پہنایا، اور ان کے رشتہ دار ان کے قریب نہیں تھے۔ الحمدللہ میں یہ بات بڑے فخر کے ساتھ کہہ سکتا ہوں، ہماری جمعیت کی ایک ٹیم والنٹرز نے یہاں کے ایسے سارے میتوں کو ان کا آخری انجام تک ان کے ساتھ اپنا کام انجام دیتے رہے۔ کئی جنازے ہاتھوں سے غسل دیے، اپنے ہاتھوں سے کفن پہنائے، اپنے کاندھوں پر انہیں اٹھا کر لے گئے، اور انہیں قبر میں رکھ کر ان کے اوپر مٹی ڈالی۔ صرف ہماری بات نہیں، ہم میں سے ہر ایک اس بات سے واقف ہے، تم اپنے مردوں کو دفناتے ہو، چاہے وہ عزیز ہو یا وہ آپ کا حریف ہو، آپ سے محبت کرنے والا ہو، آپ سے دشمنی کرنے والا ہو، آپ کا رشتہ دار ہو، غیر ہو، آپ ان مردوں کو دفناتے ہو، لیکن اس سے کوئی عبرت حاصل نہیں کرتے۔ ایسے ہی کل ہم موت کے آغوش میں جائیں گے، اور ہمیں بھی اسی حالت میں غسل دیا جائے گا، کفن پہنایا جائے گا، اور کاندھوں پر اٹھا کر ہمیں قبرستان لے جا کر اسی مٹی کے اندر ڈال کر دفنا دیا جائے گا۔ کیا ہم نے کبھی اس بات پر غور کیا ہے، اس بات پر توجہ دی ہے؟ تو معزز حاضرین، ابراہیم بن ادہم نے، جن کی کنیت ابو اسحاق ہے، انہوں نے اہل بصرہ کے لوگوں سے جب انہوں نے کہا کہ ایک عرصے سے ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں، ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہیں، جبکہ اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے تم مجھے پکارو، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کرنے والا ہوں، تو ابراہیم بن ادہم نے کہا کہ اے اہل بصرہ کے لوگوں، 10 چیزیں تمہارے اندر ایسی آ گئی ہیں جس کی وجہ سے تمہارے دل مردہ ہو گئے ہیں، اور ان مردہ دلوں سے تم دعا کر رہے ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری دعاؤں کو قبول نہیں کر رہا ہے۔ تو معزز حاضرین، یہ 10 چیزوں کے تعلق سے اگر ہم غور سے دیکھیں، یہ ہمارے معاشرے کے اندر پائی جانے والی چیزیں ہیں، برائیوں کے طور پر یہ چیزیں ہمارے اندر پائی جا رہی ہیں، ان کو ختم کر دیجئے، اپنے دل کی اصلاح کیجئے، اپنے عقائد کی اصلاح کیجئے، اپنے اعمال کی اصلاح کیجئے، اور اس کے بعد رب کی بارگاہ میں آ کر دعا کیجئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور ہماری دعاؤں کو قبول کرے گا، اور جب ہم دعا بھی کریں گے تو ہمیں مایوسی کا شکار ہونا نہیں پڑے گا۔ اللہ ذوالجلال والاکرام سے دعا ہے، اللہ مجھے اور آپ تمام کو ان ساری کہی سنی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مرسی ٹی وی کے مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں۔ جزاک اللہ خیرا۔ مرسی ٹی وی، پیغام رحمت۔